جو بھی چیز ان آبزرویبلس کے بارے میں ہے وہ ان سائنٹیفک ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں تو کس نے دیکھا ہے نہیں ہے تو پھر یہ سائنٹیفک ہے. تو یہ کانسیپٹ کہ سائنس جو ہے وہ صرف آبزرویبلس کے بارے میں ہے اور ریلیجن جو ہے وہ صرف ان آبزرویبلس کے بارے میں ہے. تو ان آبزرویبل جو ہے وہ ان سائنٹیفک ہے, اس کو ہم خاطر میں نہیں لاتے. تو جو ایک پوائنٹ آف کنٹراسٹ ہے وہ یہ ہے کہ سائنس میں آبزرویبلس ہیں اور اسلام میں بلیف ان دی انسین ہے. سب سے پہلے یہ قرآن شروع ہوتی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب, اور وہ کہتے ہیں کہ الذین ینکرون بالغیب, جو لوگ یعنی غیب سے انکار کرتے ہیں انہی کا. تو مگر یہ بات اس لیے پیچیدہ ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس کا کوئی یعنی ایکچولی اس کا کوئی تسلی بخش وہ ثبوت نہیں دے سکے, کیونکہ ان آبزرویبل سائنس میں بھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ الیکٹران ہوتا ہے, گریوٹی ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, الیکٹروسٹیٹک چارجز ہوتے ہیں, کسی نے دیکھے نہیں. تو اس کا کوئی ان کو تسلی بخش ریزولوشن نہیں نظر آیا کہ کیسے. چنانچہ اس کو یعنی بہت عرصے تک اس کی اسٹڈی ہوتی رہتی کہ کس طرح سے ہم سائنس کو وہ ایک تقدس دیں, جو کہ کیونکہ جس طرح سے ریلیجن میں ان آبزرویبل اسی طرح سائنس میں ان آبزرویبلس ہیں. تو یہ کہنا کہ سائنٹیفک نالج سپیریئر ہے اور ریلیجس نالج انفیریئر ہے, اس کا کوئی طریقہ نہیں, یعنی کوئی ایسا سالڈ آرگیومنٹ جس کے ذریعے سے. تو یہ ایک فلاسفی تھی جس کو کہتے ہیں لاجیکل پازیٹیوزم, جو ارلی 20th سینچری میں ایجاد ہوئی, اور بہت اس میں جو بنیادی بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ جو بھی ان آبزرویبل ہے, جیسے گریوٹی ہے اور الیکٹریکل چارج ہے اور بہت سارے کانسیپٹس ہیں, پریشر ہے, الیکٹرانز ہیں. تو اس نے کہا لاجیکل پازیٹیوزم نے کہ گریوٹی کا مطلب یہ ہے یعنی ہر چیز کو اس کے آبزرویبلس افیکٹس سے ریپلیس کر دینا چاہیے. یعنی جب ہم گریوٹی کہہ رہے ہیں تو اصل میں ہم گریوٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, یا کم از کم اس پہ کوئی ہم سٹانس نہیں لیتے کہ گریوٹی ہے کہ نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا جو سورج کے گرد گھومتی ہے تو اس کی آربٹ ایلپٹیکل ہے, اور اگر ہم پریٹینڈ کریں کہ گریوٹی نام کی کوئی چیز ہے, ایک فورس ہے, تو اس سے ایک میتھمیٹیکل ایکویشن بنتا ہے, وہ ایکویشن اس موشن کو ڈسکرائب کرتا ہے. تو جو آبزرویبل ہے وہ اصل ہے, اور جو ان آبزرویبل ہے وہ اس کے بارے میں ہم کوئی سٹانس نہیں لیتے. تو یہ ذرا سا پیچیدہ بات ہے, اس پہ بہت بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے ذہن اٹک گئے. اس کی مثال اکنامکس میں جب انہوں نے یہ فلسفہ اختیار کیا, انہوں نے کہ سائنٹیفک صرف آبزرویبل ہے. تو مثلا اب یوٹیلٹی تھیوری جو پری 1930s تھی, پری پازیٹیو تھے, اس میں کہتے تھے کہ بھئی انسان کے دل میں خواہشات ہوتی ہیں اور وہ اس خواہشات کے مطابق کنزمپشن پرچیسز کرتا ہے, جو اس کو زیادہ پسند ہے وہ اس کو چوز کر لیتا ہے. تو یہ کہتے ہیں پریفرنس, کہ میں نے اگر کوکا کولا اور فینٹا ملی اور میں نے کوکا کولا کو گلاس اٹھا لیا, تو اس کے معنی کہ آئی پریفر کوکا کولا, مجھے زیادہ پسند ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کوکا کولا پیتا تو مجھے زیادہ ایک انٹرنل یوٹیلٹی, خوشی, فرحت, جو بھی کہہ لیں اس کو, ایک انٹرنل سیٹسفیکشن ہے, ایک دل کے اندر ایک چیز ہے وہ زیادہ ملتی ہے, حاصل ہوتی ہے, یوٹیلٹی. تو اس کے اوپر یہ اعتراض ہے کہ یہ تو سائنٹیفک نہیں ہے, کیونکہ یہ تو دل کے اندر کی چیز ہے, کسی کو نظر نہیں آتی ہے.
تو چنانچہ پوری یعنی بہت زور لگایا گیا, کوشش کی گئی کہ چوائس تھیوری بنائی جائے. چوائس آبزرویبل ہے, پریفرنس آبزرویبل نہیں ہے. یہ سارا ریویلڈ پریفرنس تھیوری اسی چیز کے بارے میں کسی طرح سے اکنامکس کو سائنٹیفک بنایا جائے کہ اگر مجھے چوائس ملتی ہے کوک اور فینٹا کی, تو میں جس چیز کو اٹھا لوں وہ میری چوائس ہے. یہ آبزرویبل ہے. جو پریفرنس ہے, جو دل کا حال ہے, وہ ان آبزرویبل ہے. تو سارا کا سارا تھیوری جو ہے وہ ٹرانسفر کی گئی کہ پریفرنس کے بجائے جو پریفرنس ریویل ہوتا ہے چوائسز سے, اس کے اوپر تھیوری آئی. چوائس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ کچھ کہیں گے, دل میں کیا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے. تو الٹیمیٹلی یہ بات ناکام ہو گئی, یعنی لاجیکل پازیٹیوزم کی فلسفی بھی کولیپس کر گئی اور یہ ریویلڈ پریفرنس تھیوری بھی کولیپس کر گئی, کیونکہ وہ جو دل کی بات ہے اس کو کیلکولیشن سے نکالا نہیں جا سکتا ہے. اور یہی بات پتہ چلی, یعنی کہ الیکٹرانز کو ہم کہیں کہ نہیں, الیکٹران فی نفس ہی موجود نہیں ہے, مگر ایک کلیکشن آف فیکٹس ہے جس کو ہم نظر آتا ہے, جس میں ہم کہیں کہ اگر الیکٹرانز ہوتے تو پھر ایسا ہوتا. یہ ایک بہت یعنی ٹیڑھا سوچنے کا طریقہ ہے جو کہ رائج ہوا, اور اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات وجود میں آئے, کیونکہ بہت سارے سیدھے سوچنے کے طریقوں کو ابینڈن کرنا پڑا. جیسے یہ پرابیبلٹی ہے, آپ لوگ سب نے پڑھا ہے کہ when you flip a coin تو probability of heads is 1/2, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لانگ رن میں IID ٹرائلز ہوں اور کرتے رہیں انفینٹی تک, تو اس کی جو ریشو آف ہیڈز ٹو ٹیلز ہے وہ کنورج کر جائے گا. یہ بہت ہی یعنی عجیب بات معلوم ہوتی ہے, یعنی پرابیبلٹی کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے. جو نیچرل ڈیفینیشن ہے پرابیبلٹی کا وہ یہ ہے کہ ہم نے کوائن کو فلپ کیا, ہیڈز آ گیا, اور ہو سکتا تھا کہ ٹیلز بھی آ جاتا. تو اب یہ کہنا کہ یہ ہو سکتا تھا کہ یہ ٹیلز بھی آ جاتا, یہ ان آبزرویبل ہے. کیونکہ یہ ان آبزرویبل ہے اس لیے یہ ان سائنٹیفک ہے. تو ان سائنٹیفک ہے اس لیے ہم پرابیبلٹی کو اس طرح سے ڈیفائن نہیں کر سکتے. اب وہ سر کو جا رہے ہیں کہ کس طرح سے پرابیبلٹی ڈیفائن کریں, کیونکہ اس میں کوئی آبزرویبل آ ہی نہیں رہتا. پھر آخر ان کو یہ ایک آبزرویبل نظر جو خود بھی ایکچولی بہت بعید ہے, مگر کم از کم یعنی یہ بھی آبزرویبل نہیں ہے اصل میں لیمٹس, مگر کم از کم یہ ایک یعنی یہ کہنا کہ ایسے ہو سکتا تھا, یہ تو ان کے بالکل ہی کیلکولس سے باہر ہے. تو یہ تھوڑا بہت قریب ہے کہ اس کے ایکسپیریمنٹ انفینٹ ٹرائلز تو نہیں کر سکتے ہیں, مگر 1 لاکھ کر سکتے ہیں, 2 لاکھ کر سکتے ہیں, شاید اپروکسیمیٹلی آبزرویبل ہے یہ. تو یہ کوشش ہوئی بہت زبردست, جس میں یہ فریکوینسی تھیوری بھی اسی کوشش کا ایک حصہ ہے کہ ہر چیز کو آبزرویبل پہ ریڈیوس کر دیا جائے, یہ پریفرنس کو چوائس پہ ریڈیوس کر دیا جائے. مگر یہ ناکام ہو گئی, فیل ہو گئی, کیونکہ چوائس پہ لے, چوائس پہ بہت سمپل نظر آتا ہے. چوائس تھیوری میں ہم کہتے ہیں اچھا اگر ایک آدمی جو ہے وہ ایکس کو پریفر کرتا ہے وائی سے, اور پھر وائی کو پریفر کرتا ہے زیڈ سے, تو وہ ایکس کو پریفر کرے گا زیڈ سے. یہ ٹرانزٹیوٹی ہے. تو یہ کیوں ہو؟ اگر صرف چوائسز ہیں تو آدمی جو مرضی ہے چوز کرے, اگر کبھی ایکس چوز کر لیا کبھی وائی چوز کر لیا. اگر دل میں پریفرنس ہے کہ ہاں میں اس کو پسند, تو ہر بار جب مجھے کوکا کولا اور فینٹا ملے گی تو ہر بار, کیونکہ میرے دل میں اس کی محبت ہے اور اس کی نہیں ہے. اگر دل میں کوئی بات نہیں ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا, میں جو مرضی چوز کروں. تو کوئی چوائسیز پہ کوئی تھیوری بنائی ہی نہیں جا سکتی جب تک کہ دل کے اندر کوئی چیز نہ ہو. اگر دل کے اندر کوئی چیز ہے تب چوائسیز پہ ایکسیز بنائے جا سکتے ہیں کہ ایسی چوائسیز ہونی چاہیے, کیونکہ وہ دل کے کسی جذبہ کی ترجمانی کر رہی ہیں. تو یہ دل کے جذبے کو نکال کر باہر نہیں پھینکا جا سکتا ہے, جیسا کہ انہوں نے کوشش کی, اور یہ بات انہوں نے ریئلائز نہیں کی. اسی طرح سے جس طرح سے چوائسیز کو نہیں بے دخل کیا جا سکتا, یعنی پریفرنسز کو نہیں نکالا, اسی طرح سے الیکٹرانز, گریوٹی, ان سب کو انہوں نے کہا کہ یہ سب ایسے ہی الفاظ ہیں کہنے کے, اور اصل جو ہے وہ ایکویژن ہے. مگر ایسا نہیں ہوا, یعنی اٹ فیلڈ. وہ صرف ایکویژن کی بات نہیں ہوتی ہے, بلکہ
جو دل کی بات ہے، جو انابزرویبل، ان سب کو واپس لانا پڑتا ہے. تو لاجیکل پازیٹیوزم تو فیل کر گیا. مگر جس چیز کی ضرورت تھی کہ اکنامکس کو پھر سے ریفاؤنڈ کیا جائے، وہ نہیں ہو سکا. یعنی ابھی تک جو فنڈامنٹل اکنامک میتھڈالوجی ہے اس میں یہی بات ہے کہ جو پازیٹیوسٹ آئیڈیاز تھے وہ ابھی تک چل رہے ہیں ویسے کہ ویسے. حالانکہ فلاسفی کلیپس کر گئی ہے، مگر وہ جو بنیاد ہے اکنامکس کی وہ پازیٹیوزم پہ ہے. تو جو تھیوری آف نالج ویسٹرن ہے وہ آبزرویبلس پہ بیسڈ ہے، اور اسلامک تھیوری آف نالج انسین پہ بیسڈ ہے. اور کیا کیا فرق ہے؟ اسی بات میں جو سائنٹیفک ہے اس میں کئی اس کے جز ہیں جو الگ سے ڈسکس ہو سکیں. جو سائنٹسٹ ہے اس کے کوئی جذبات نہیں ہوتے ہیں، وہ نیوٹرل اور ڈیٹیچ آبزرور ہوتا ہے. وہ صرف فیکٹس کو دیکھتا ہے، اس کو کسی چیز کو ثابت کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ باعث نہیں ہو جائے. اسلام میں یہ خاص طور پہ وہ جہاں تک پارٹیکلز کا تعلق ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم کیمسٹری بایولوجی میں نیوٹرل اور ڈیٹیچ رہتے ہیں. آخر آدمی کیا کہے گا کہ آگ کو پسند کرے یا پانی کو، یعنی جذبات ہے ہی نہیں انوالوڈ. مگر جب اکنامکس کا سوال آیا تو اب یہ نیوٹرل ڈیٹیچ آبزرویشن جو ہے یہ تو حرام ہے. یعنی اگر ہم کوئی ظلم دیکھیں کہ اچھا غریبوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس پہ نیوٹرل اور ڈیٹیچ رہیں تو یہ تو ایگزیکٹلی اپوزٹ آف جو اسلام کہتا ہے کہ سب سے آخری درجہ ہے کہ کم از کم دل میں احساس ہو کہ وہ ظلم برائی ہو رہی ہے، اور کوشش تو کرنی چاہیے اس کو بدلنے کی ہاتھ سے. تو ہاتھ سے جو بدلنے کی کوشش کرے گا وہ نیوٹرل ڈیٹیچ تو رہ ہی نہیں سکتا. اور سائنس میں یہ ہے کہ ہمیں نیوٹرل اور ڈیٹیچ رہنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے اسلامک ٹیچنگ میں اور ویسٹرن ٹیچنگ میں کہ ہماری ایکشن ہے. اور پھر ایک اور بات یہی ہے کہ یہ اسی سے متعلق ہے یہ ہے کہ نالج جو ہے وہ ہم ایک کتابی چیز کا نام ہے. ہمارے یہاں نالج جو ہے وہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جب ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو پھر ان دا پروسیس آف دا اسٹرگل ہمیں نالج ملے گی. تو یہ نہیں ہے کہ نالج جو ہے وہ ایک کتابی شکل میں ایک آدمی کو مل جائے گی اور اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ محنت کے ذریعے ہی سے نالج ملے گی اور پروسیس آف اسٹرگل میں نالج ملے گی، بجائے اس کے کہ پہلے سے ہم نالج حاصل کر لیں. اس میں تھوڑا یعنی اسٹرگل کرنے سے پہلے بھی تھوڑی یعنی یہ تھوڑا سا وضاحت کی ضرورت ہے. اس میں پہلے کچھ سیکھنا ہی پڑے گا، پہلے کلاس روم میں جا کے کچھ بیسک تھیوری سیکھنی پڑے گی. پھر مگر اصل نالج جو آئے گی جب میدان میں جا کے اس کو اپلائی کریں. ہمارے سامنے مقصد ہوگا. اکنامکس پڑھنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اکنامکس کا فلسفہ سیکھ لیں، بلکہ جو اللہ کے احکام ہیں ان کو کیسے پورا کیا جائے. اگر اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، تو اب ہم سیکھیں گے کہ وہ کون سی چیز ہے جو جس کی وجہ سے بھوکوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں ہے تو ان کو پلیگ پھیلا دو تاکہ مر جائیں. تو
پھر جو ہے ہمارے پاس کھانا جو کم ہے وہ مل جائے گا. ایک یہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے, کیپٹلسٹ جو ہے وہ ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اپنی فیکٹریز میں, اس سے بہت سارا سرپلس پروڈیوس کرواتے ہیں مگر ان کو کھانے کو نہیں دیتے ہیں بلکہ اس سے اپنی عیاشیاں کرتے ہیں. تو یہ دو الگ الگ چیزیں. اگر اسکیئرسٹی وجہ ہے کہ کھانے کی سپلائیز کم ہے, جو کہ تو آج کے یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ خود کو مار دینا چاہیے, کہتے ہیں کہ اسکیئرسٹی کھانے کی سپلائیز کم ہے تو سپلائیز کو بڑھا دو. تو اس کے لیے اگر یعنی ہمیں غربت کا علاج کرنا ہے تو اس کا پھر یہ طریقہ ہوگا کہ ہم ایگریکلچرل ٹیکنالوجی کو بڑھائیں, ویٹ ییلڈ پر ایکر کو بڑھائیں وغیرہ وغیرہ, اس قسم کی فارمنگ اور ڈیمز بنائیں تاکہ جو یوز لیس لینڈ ہے اس کو ریکلیم کریں, اس پہ بھی فارمنگ کریں وغیرہ وغیرہ. اگر اسکیئرسٹی مسئلہ ہے, مگر اگر فوڈ سپلائیز پہلے ہی سے ایڈیکویٹ ہیں, اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ بھوکے ہیں. یعنی اس وقت اگر دنیا میں جو فوڈ اویلیبل ہے وہ اگر سب لوگوں تک میں بانٹ دیا جائے تو سب لوگوں کی بھوک مٹ جائے. یہ ایک فیکٹ ہے, اس کو پتہ چلانا ہوگا کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے. تو اکانومسٹ کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے, مگر جب ہم فیکٹ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت وافر مقدار میں فوڈ اویلیبل ہے. تو جب پہلے ہی سے وافر مقدار میں اویلیبل ہے, یعنی جتنا لوگوں کو چاہیے اس سے زیادہ پہلے سے موجود ہے, تو اس کو اگر ہم ڈبل کر دیں گے تو اس سے وہ مسئلہ تو حل نہیں ہوگا, کیونکہ اسکیئرسٹی مسئلہ نہیں تھا. اور ایسا ہو بھی چکا ہے, بلکہ امارتیا سن نے یہی بات لکھی ہے کہ اس نے جو ہے وہ بڑے بڑے جو دنیا میں فیمنز آئے جس میں لاکھوں لوگ بھوک سے مر گئے, تو اس میں اس نے اینالائز کہ کیا یہ ہوا کہ فصلیں فیل کر گئیں اور کھانا نہیں ملا اس لیے لوگ فیل کر گئے. تو اس نے دیکھا کہ کہیں بھی, جو اس نے بہت سارے فیمنز اینالائز کیے, کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ بھوکے مر گئے اس لیے کہ کھانا نہیں تھا. بلکہ جو بنگال کا گریٹ فیمن تھا جس میں لاکھوں لوگ بھوکے مر گئے, اس میں بنگال میں جو فصلیں تھیں وہ کافی تھیں اور فوڈ اویلیبل تھا دکانوں میں, مگر وہ لوگ جو کہ بھوکے مر رہے تھے ان کے پاس خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے, اس لیے اسی فوڈ کو شپ کر دیا گیا باہر ٹرینوں کی وجہ سے. ایکچولی یہ بات, اگر وہ ٹرین نہیں ہوتی تو وہ کھانا مجبوراً وہیں رکھا جاتا, مگر انہوں نے ٹریڈ شروع کیا اور ٹریڈ کو پریچ کیا ایز اے ڈاکٹرن کہ فری ٹریڈ جو ہے وہ آئیڈیل ہے, ایفیشینٹ ہے اور کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے. اور چنانچہ اگر یہ گرین جو ہے یہاں پہ لوگ سب بھوکے ہیں, غریب ہیں, کوئی خرید نہیں سکتا, تو اب وہ سڑ جائے گی. تو کیا کریں گے, انسان مجبوری ہے بانٹ دیں اس کو, اور انسانیت کا بھی یہی تقاضا ہے. تو مگر اگر فری ٹریڈ جو ہے وہ آپ کی دیوتا ہے تو پھر اس کو, تو کیا کہہ رہے تھے ہم لوگ ڈسکشن, ہاں بنگال فیمن میں, تو فوڈ اویلیبل تھا مگر وہ ٹرینز کے ذریعے سے ٹرانسپورٹ, حتیٰ کہ یعنی موابز ہوتے تھے تو انہوں نے سپاہی بھیج دیے کہ وہ جو گرین شپمنٹس ہو رہے تھے بنگال سے وہ اس کو یعنی سپاہی گارڈ کرتے تھے کہ لوگ اس کو لوٹ نہ لیں. بھوکے لوگ جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے, اور وہی اسی زمانے میں وہی گرین, یعنی یہ ظلم کی انتہا ہے. یہ لوگ جو کہ انسانیت کے علمبردار ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سویلائزڈ ہیں اور تم لوگ باربیرینس ہو, یہ انہوں نے کیا کہ سولجرز بھیج دی اور وہ اس کو یعنی میسو تعداد میں گرین شپمنٹس ہوئے جو سولجرز گارڈ کر کے اس کو لے آئے کہ یہ بھوکے لوگ تو اس کے لیے پیسے نہیں دے سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر ہم کہیں کہ اچھا فصل کی پیداوار بڑھا دی جائے تو اس سے مسئلہ حل ہوگا. obviously یہ بیوقوفی کی بات ہے, یعنی ہم جتنی بھی گرینز وہاں بنائیں تو جتنی زیادہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اٹس ناٹ اے کوشچن آف فوڈ اویلیبلٹی, اٹس ناٹ اے کوشچن آف اسکیئرسٹی. تو
knowledge is achieved by struggle. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اگر ہم بھوک کو مٹانا چاہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تو پھر ہمیں اسٹڈی کرنا ہوگا کہ بھوک کا کاز کیا ہے اور پھر اس کو کیسے مٹایا جائے. تو اگر ہم یہ اسکیئرسٹی پہ آئیں گے تو ہم اس کا کوئی اور حل نکالیں گے، اور اگر ہم ڈسٹریبیوشن پہ آئیں گے کہ اصل کیا چیز ہے، یہ احساس ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں غریبوں کو کھانا کھلانا ہمارے معاشرے کا یعنی اجتماعی ذمہ داری ہے. یہی بات جو ہے وہ لاسٹ ٹائم میں کہہ رہا تھا کہ جو مارکیٹ سوسائٹی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے، یہ سکھلایا جاتا ہے کہ بھوکا اس لیے بھوکا ہے کیونکہ وہ کاہل ہے، سست ہے، کام نہیں کرتا ہے اور نکما ہے، اس لیے وہ اگر بھوکا ہے یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ خود نمٹے اس سے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اور جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، اگر کوئی بھی بھوکا ہے تو کسی بھی وجہ سے بھوکا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم کھانے کھلائیں، بے شک نکما ہی ہو اور جاب سیکھ نہ کرتا ہو. تو اس میں پھر دونوں طرف ہے، ہر آدمی کو شخصی طور پہ اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے پہ بوجھ نہ بنے. ہاتھ پھیلانا بری بات ہے اور اس کو سکھلایا گیا ہے ہر انسان کو کہ وہ اپنی ضروریات خود سے پورا کرنے کی کوشش کرے، نہ پورا ہو تو بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، اپنے ضروریات کو چھپائے. اور دوسرے لوگوں کو ذمہ داری لگے، اگر کوئی آدمی ضرورت مند ہے تو اس کو تم پتہ کرو اور پھر اس کو پورا کرو. تو یہ اسلامک اکنامکس اور دوسری اکنامکس میں بہت سارا فرق ہے کہ یعنی واقعہ ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کے کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا تو وہ روزہ رکھتے تھے اور چولہا جلا دیتے تھے کہ کچھ یعنی دھواں نکلے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ان کے پاس کچھ ہے، حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو ان کا ایک پڑوسی تھا، اس نے دیکھ لیا اور اسیس کر لیا کہ اچھا یہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہمیں کھانا ہے. پھر انہوں نے ان کو کسی طرح سے کچھ کھانا وانا بھجوایا. تو یعنی یہ ایگزیکٹلی اپوزٹ ہے جو اسٹینڈرڈ ہے کہ جو غریب ہے وہ تو اپنا ہاتھ پھیلائے اور جو امیر ہے وہ نخرہ کرے دینے میں. تو اس کے اپوزٹ یہ ہے کہ غریب تو اپنی ضرورت کو چھپائے اور امیر جو ہے اس کو ڈھونڈ کے نکالے اور اس کو دے. تو قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ، ان کو تم پہچانو گے ان کی چہرے کی زردی کی وجہ سے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے اور وہ مانگتے بھی نہیں ہیں. اور تو اس لیے تم کو انہیں خود سے اپنی یعنی محنت کر کے پہچاننا ہوگا کہ وہ ضرورت مند ہیں، اور پھر ان کو پہنچانے میں بھی یعنی ان کی غیرت سے، جیسے وہ شعر ہے اقبال کہہ کے، اس کے ڈر سے آدمی یعنی دینے سے بھی ہچکراتے ہیں، میں دوں گا تو وہ مجروح ہوگا، اس کو کسی طرح سے کھانا بھی پہنچانا ہے اور اس طرح سے بھی دینا ہے کہ اس کی عزت مجروح نہیں ہو. تو یہ اسلامک خیر، دس از ناٹ ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن، دس از ریلیٹڈ ٹو اکنامکس. تو جو بات یہ کہنی تھی کہ جب آدمی اس یعنی جد و جہد میں لگے گا کہ ہم بھوکوں تک کھانا پہنچائے، تو پھر جب وہ محنت کرے گا، اچھا جاؤ میں نے فصلیں اگا دی، ڈبل کر دیا پیداوار، پھر بھی بھوک اس کو نظر آئی، تو پھر اس کو سمجھ میں آئے گا اچھا یہ حل نہیں ہے، پھر وہ کسی اور محنت میں لگے گا. اس میں بھی شاید یہ کہ چلو زکوٰۃ، تو پتہ چلے گا کہ اچھا زکوٰۃ کا مال یہاں پہ لوگ کھا جاتے ہیں، غبن ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اس میں کہے گا اچھا اس کو کیسے حل کریں، تو لوگوں کے کردار سازی کی جائے. یعنی وہ جب اسٹرگل کرے گا تو اس کو اس مقام میں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، یہ بھی سائنس سے ریلیٹڈ ہے کہ جو اس وقت کا جو مسئلہ ہے وہ یونیک ہے ایک طرح سے. کوئی ضروری نہیں کہ ہمارا پاسٹ ایکسپیرینس اس میں کوئی گائیڈنس پرووائڈ کرے، تو ہم اس وقت کے مسئلے کو دیکھیں گے اور آج کی جو ضرورت ہے اس کو سمجھیں گے، آج کا کوئی حل نکالیں گے اس کے حساب سے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پاسٹ میں ایکسپیرینس ہے، سائنس جو ہے وہ سارے کا سارا پاسٹ ایکسپیرینس پہ مبنی ہے. تو ہر وقت دنیا بدلتی رہتی ہے، دنیا کی آج جو حالت ہے وہ کل نہیں ہے. تو آج جو سلوشن چل سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کل نہ چلے اور
پاسٹ میں کسی نے کبھی آزمایا نہیں ہو. تو پھر ایسی صورت میں سائنس کمپلیٹلی فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو یہی ہے کہ جب ہم محنت کریں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں راستے دکھائیں گے. یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا راستہ ہو، اس وقت کے لیے جو سلوشن ہے وہ کچھ اور چیز چاہتا ہے جو پہلے نہیں ہوئی اور شاید بعد میں بھی نہ ہو. اس وقت کی جو ضرورت ہے، انسان ابھی محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت کا جو حل ہے وہ دکھلائے گا. تو ایک یہی ہے کہ نالج جو ہے وہ ان پروسیس آف اسٹرگل نظر آتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ، اور یہ بھی یعنی یہ پیسیور، اور ایک ہے یہ پیٹرن بیسڈ، یہ بھی ایک بہت اہم ان کا ساری کی ساری ہماری اکانومیٹرکس جو اسی بات پہ بیس کرتی ہے کہ جو پاسٹ میں جو ڈیٹا میں ہوا ہے وہی فیوچر میں بھی ہوگا. اگر ایسا نہیں ہے، اگر کوئی نئی چیز ہو جائے گی تو پھر ہمارا پاسٹ ایکسپیرینس بیکار ہے، اور وہ ریگریشن ماڈل جو ہے وہ اس میں فٹ نہیں آئے گا، اور جو پریڈکٹ کرے گا وہ صحیح نہیں ہوگا. تو یہ پیٹرنز جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے فیل کر جائیں، بلکہ تو اس میں جو ہے وہ اگر ہمارا جو اس وقت ایکسپیرینس ہے وہ یونیک ہے. بعض اصل میں یہ اس میں یعنی یہ پیچیدہ بات ہے، بعض ایسپیکٹس اس کی یونیک ہیں، بعض ہمیشہ ہیں. دین کا پیغام جو ہے وہ اس کے بعض حصے جو ہیں وہ فنڈامنٹل ہر وقت ایک ہی جیسے رہتے ہیں، جیسے یعنی ایثار اور خلوص اور اللہ تعالیٰ سے محبت، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو پرماننٹ ہے، انویرینٹ ہے. مگر کچھ ایسی وقتی ضرورتیں ہیں جو اس وقت کے لیے مناسب ہے. مثلا اب ہمیں حکم ہے کہ وہ دشمن حملہ کرے تو اب ہم اپنا دفاع کریں گے. تو کسی زمانے میں وہ فصیلیں بنانا جو ہے وہ بہت ضروری تھا، اس کا فن سیکھنا، اور وہ دین کا حصہ بن گیا. یعنی اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے پورے شہر کے گرد ایک فصیل بنا دو. اب وہ کیسے بنے؟ یہ اس زمانے میں ضروری تھا، اب اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی نہیں تھی. اس طرح سے یعنی اس وقت اگر ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ اچھا پاکستان میں جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ پانی کی قلت ہے، تو نہروں کا لگانا اور ڈیسیلینیشن کرنا اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آج کی ضرورت ہے، اور ہم اس کو دینی جذبے سے کریں گے کہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو، تو اس کی جو لوازمات ہیں وہ اس وقت سمجھ میں آئیں گے جو ہمارے پاسٹ ایکسپیرینس میں نہیں ہے، کیونکہ پاسٹ میں ایسا نہیں ضرورت رہی ہے، اور شاید آئندہ نہ ہو، یا شاید آئندہ کوئی اور ٹیکنالوجی ہے جس سے کوئی اور سلوشن نکلے. تو پھر اس میں پھر وہ سائنس نہیں لگتا ہے اس طرح سے جیسے کہ وہ پاسٹ پیٹرن کو ہم لے لیں اور اسی کو ریپلیکیٹ کر دیں. تو جو بات کہی کہ اللہ تعالیٰ الہام کرتے ہیں وقت ضرورت پر، جیسے شہد کی مکھی کو الہام کیا جاتا ہے کہ وہ کیسے شہد بنائے، اسی طرح سے ہمارے لیے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں گے، مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، تو اس وقت جو اس موقع کی ضرورت ہے وہ ہمیں بتلائی جائے گی، اور وہ یونیک ہوگی. یہ یونیک نالج کی کانسیپٹ جو ہے وہ ویسٹ میں نہیں ہے، کیونکہ وہ نالج جو ہے وہ تو پاسٹ ایکسپیرینس پہ بیسڈ ہے. تو بہت ساری باتیں یعنی پاسٹ ایکسپیرینس پیش کرنے سے بہت نقصان ہوتا ہے. یعنی اس وقت یہ ایک لمحہ ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں آیا اور بعد میں بھی کبھی نہیں آئے گا. اس لمحے میں بہت سارے پاسبلٹیز ہیں، امکانات ہیں، جو ابھی اگر ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اس لمحے میں کیا چیز ہے جو اللہ تعالی نے رکھی، تو اس طرف متوجہ ہو تو وہ شاید ہمیں ایک موقع مل جائے. ایک آدمی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور رشتہ دار کھڑا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ دونوں بس اسٹیشن پہ آ گئے ہیں، ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہے. میں واقعہ سنا ایسے اس قسم کی، یعنی
بہت سارے واقع ہوتے ہیں. وہ اب وہ سوچ رہا ہے کہ اس سے تو ہماری بہت پرانی لڑائی ہے, تو میں اس کی طرف منہ اٹھا کے دیکھوں کہ نہیں, اور اگر وہ نہیں دیکھے اور وہ چلے گئے اپنے اپنے سڑک پہ تو زندگی پھر ویسے ہی چلے گی. اور اگر اس نے مسکرا کے دیکھا اور کہا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے اور ہاتھ ملا لیا, تو وہ کہے گا اچھا یہ دفع ہو گیا ہے ہماری جو دوری تھی, اگلے روز وہ آ جائے گا, ہو سکتا ہے کہ ان کے خاندانوں میں شادیاں ہو جائیں, یعنی پورا فیوچر بدل جائے گا. تو وہ ایک لمحے میں جو ایک فیصلہ تھا کہ اس نے مسکرا کے دیکھ لیا یا منہ پھیر لیا, اس سے یعنی پورا فیوچر بدل گیا. اور اس کا کوئی ایکسپیرینس سے تعلق نہیں ہے, مگر ہاں اسلامی اصول سے تعلق ہے کہ اگر آپ اصول کو سوچ کے اس سے سوچیں کہ یہ اسلام ہمیں کیا بتلاتا ہے کہ اس موقع میں کیا کرنا چاہیے, اسلام سکھلاتا ہے کہ صلہ رحمی کرنا چاہیے, تو اب کیسے کریں وہ اس موقع کا ہے. یعنی ایک تو فنڈامنٹل پرنسپل ہے, پھر ایک اس کا اپلیکیشن ٹو دا مومنٹ ہے, وہ ہر وقت نیا ہوتا ہے, اور اس میں اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس وقت میں کیا کروں, کون سی چیز ہے جو اس کا میرے یعنی اس ٹوٹے ہوئے خاندان کے آدمی کا دل جیتنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے سوچنا پڑے گا, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی یونیک چیز ہو جو اس کے کیریکٹر, اس زمانے اور اس موقع کے اعتبار سے ہو. تو یہ یونیک ایکسپیرینسز کی کانسیپٹ اور اس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور جو زندگی ہے وہ اسی قسم کی چیز سے بنتی ہے. یعنی یہ جو کل پرزہ بننا ہے اس میں یہی ہے کہ ایک چیز ہے جو بار بار کی جائے گی, اور ایک انسان بننا یہ ہے کہ ہر انسان یونیک ہے, اس کے زندگی کے ایکسپیرینسز یونیک ہے, ہر لمحہ ہمارا زندگی کا یونیک ہے. تو اس کو پہچاننا, تو پھر جو سائنٹسٹ ہوگا وہ پہچان نہیں سکے گا, کیونکہ دیکھا کہ اس لمحے میں وہ کون سی چیزیں جو پہلے میرے اوپر گزر چکی ہیں وہ پیٹرن دیکھ لیں, پھر اس میں ہم نے کیا کیا, تو وہ جو اس لمحے کی یونیک کیریکٹرسٹکس ہیں وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا, اس کو نظر ہی نہیں آئیں گی, کیونکہ وہ تو اس کو پیٹرن میں فٹ کر رہا ہے. تو اچھا ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, تو اب میں اس میں جو ایکسرسائز آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں یہ ایجوکیشن کا سوال ہے, اسی طرح سے اکنامکس ہے, اسی طرح سے بہت سارے موضوعات میں ہم نے کانٹراسٹ کیے ہیں کہ اسلامی نظریہ یہ ہے اور ویسٹرن نظریہ یہ, دونوں آپس میں بالکل 100% اپوزٹ ہیں. تو ایک کوئی ایسا پوائنٹ پک کر لیں, چاہے ایجوکیشن کے بارے میں ہو, چاہے اکنامکس کے بارے میں ہو, چاہے اسکیسٹی کے بارے میں ہو, چاہے جنرل ایک ہم لوگ نے ویسٹ اور ایسٹ کا مقابلہ کیا ہے کہ وہ لوگ کس کو ویلیو کرتے ہیں, فیملیز ہو سکتی ہیں, کوئی بھی ایک پوائنٹ لے لیں, اس پہ ویسٹرن پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہے, اور ان دونوں کا کمپیریزن یہ کر کے لانا ہے. ہر آدمی ہوپفلی الگ, کیونکہ اتنے سارے موضوع ہیں, پوائنٹ چنے گا اور اپنی طرف سے لکھے گا. ہاں ایک پیج سے زیادہ نہیں ہوتا, ایک پیراگراف میں, ہاں نہیں ایک ہی پوائنٹ, یہ تو میں نے 15 پوائنٹس لکھ دیے نا, کوئی ایک پوائنٹ نہیں. جیسے سائنس جو ہے وہ آبزرونس سکھلاتا ہے اور اسلام جو ہے بلیف ان انسین سکھلاتا ہے, تو اب یہ اس کا ہاں یعنی اس کی کچھ دلائل دینا کہ واٹ ڈز یعنی آبزرویبلس سے, جیسے میں نے ایگزامپل دیا کہ ریویل پریفرنس کا ایگزامپل ہے اور اسلام جو ہے وہ اس کے خلاف ہے, تو اسی کو یعنی ایک پوائنٹ کو لے کے اس کی ایکسپلینیشن دینی ہے, 2-3 پوائنٹس نہیں, صرف ایک پوائنٹ, کہ اس میں اسلامک پوائنٹ آف ویو ایکس ہے اور ویسٹرن پوائنٹ آف ویو وائی ہے, یہ دونوں آپس میں بالکل اپوزٹ ہیں, اور پھر اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن. نہیں زیادہ آرگیومنٹ کم اور ڈسکرپشن زیادہ, کہ ویسٹرن پوائنٹ آف ویو کی یہ وضاحت ہے اور ایسٹرن پوائنٹ آف ویو کی وضاحت ہے. ڈسکرائب کریں کہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے, اس کو ایکسپلین کریں, آرگیو نہیں کریں کہ دس از سپیریئر ٹو دیٹ. اس کا ایک پیراگراف آف ویسٹرن پوائنٹ آف ویو ود ایکسپلینیشن, اور ایک پیراگراف اسلامک پوائنٹ آف ویو ود ایکسپلینیشن.